شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ نے جنتی حلہ یعنی جنتی لباس پہنے، موتیوں والا تاج سر پر سجائے، شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر مجھے داخل جنت کیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا. سبحان اللہ. آپ کا سایہ حشر میں ہوگا جس نے اکثر پڑھا درود شریف، توشائے راہ آخرت کیجئے کافی بے نوا درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچپن میں آپ کی بینائی جو تھی وہ زائل ہو گئی. آپ کی والدہ جو تھیں بڑی نیک خاتون تھیں اور اکثر آپ کے لیے گریہ وزاری کرتیں، رو رو کر آپ کے لیے دعائیں مانگتیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری گریہ وزاری کی وجہ سے، تمہاری کثرت سے دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی. اور ایسا ہی ہوا، آپ کی والدہ محترمہ کی دعاؤں کی برکت سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی لوٹ آئی. محترم اسلام بھائیوں، کیسی نیک خاتون تھیں یہ، اور کیسا ان کا اللہ پاک سے پیار تھا، اور کیسا یہ اپنی اولاد کے لیے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھیں. پروگرام نیک خواتین میں ہم ایسی ہی نیک خواتین کا ذکر سنتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. الحمدللہ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے یہ نیک خواتین، اور اس میں الحمدللہ ہمارا پچھلے چند سلسلوں سے چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف صحابیات کے جو فرامین ہیں وہ ہم سنتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف. نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تربیت فرماتے ہیں، مردوں کی، عورتوں کی، اور ہر 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 معاملے میں تربیت فرمائی. کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، لین دین، پڑوس، کام، کاروبار، رشتہ داری، خوشی، غمی، ہر لحاظ سے. اچھا، اللہ کو کیسے یاد کریں، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، تلاوت کیسے کریں، سب کچھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امت کو سکھایا. آپ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور یوں ہم تک یہ دین اسلام پہنچا. حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی تھیں، تسبیح، تحلیل اور ذکر اذکار میں مصروف رہتی تھی. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، تحلیل مینس لا الہ الا اللہ پڑھنا. آپ فرماتی ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اے بیبیو، اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل اور پاکی بیان کرنے کو خود پر لازم کر لو، واہ سبحان اللہ. اور انہیں اپنی انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو، کاؤنٹ کرو، کیونکہ ان انگلیوں کو قوت گویائی دی جائے گی. قوت گویائی مینس بولنے کی طاقت. ان سے سوال ہوگا اور کبھی غافل نہ ہونا
ورنہ تم رحمت سے دور کر دی جاؤ گی. حلیت الاولیاء حدیث نمبر 1536. یعنی میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید فرمائی، تسبیح و تحلیل کی تاکید فرمائی. تو اللہ کرے کہ مرد بھی، عورت بھی، ناظرین بھی، ناظرات بھی، آپ بھی، میں بھی، ہر وقت ہم اللہ رسول کی یاد میں مست و معور ہیں. انداز بھی بتایا نا کہ اپنے وہ پوروں پر کاؤنٹ کریں. اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا دانوں پر شمار کرنے کے مقابلے میں انگلیوں پر شمار کرنا افضل ہے. افضل ہے. سبحان اللہ. کہ یہ اعضاء کو اچھے کام میں لگانا چاہیے، ورنہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اچھا دیکھیں کہ اب تسبیحات، درود شریف، ذکر اذکار، استغفار پڑھنے کے لیے کاؤنٹر بھی ایک آلہ ہے، بہترین ہے، تسبیح ہے، ڈیجیٹل کاؤنٹر ہے. جی ہاں. کاؤنٹر ہے. اچھا دانوں والی تسبیح بھی ہے، تسبیح بھی ہے. انگلیوں کے پورے بھی ہے، اور ہے. اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. نیچرل کاؤنٹر ہے. جی ایسے ہی ہے، اور یہ ہر ایک کے پاس ہے اور ہر وقت ہے. سبحان اللہ. وہ تو کبھی ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں نا، اس کو کیسے بھولیں گے؟ تو جسم کا حصہ ہے، یہ ساتھ ہی رہے گا. تو اس پر افضل ہے. اچھا اس پر پڑھنے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کاؤنٹر ہاتھ آتا ہے تو توجہ جاتی، بندہ درود شریف پڑھتا ہے. تو اللہ کرے ہم اللہ رسول کو یاد کرتے رہیں، درود شریف کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، کلمہ طیبہ کے ذریعے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے 4 جنت میں درخت لگنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. وہ ذکر اللہ پر مشتمل شعر سناتا ہوں آپ کو. اللہ 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 اللہ. طاہران جینا میں تیری گفتگو، طاہران جینا میں تیری گفتگو، طاہران جینا میں تیری گفتگو. گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہوں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ. یہ شعر ہے اعلی حضرت کے بیٹے مفتی مصطفیٰ رضا خان، مفتی اعظم ہند بھی جن کو کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ان کے نعتیہ کلام جو ہے نا، سامان بخشش. اچھا یہ بھی ذریعہ ہے اللہ رسول کو یاد کرنے کا. کلام، اشعار، کیونکہ اشعار میں کم الفاظ اور مضامین کثیر. وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کرنا، یہ سمجھیں کہ پیالے کے اندر جو ہے وہ دریا کو بند کرنا، یہ کوزہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی الفاظ قلیل ہیں، معنی کثیر ہے. اچھا پھر یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اشعار کو، پوری پوری نثر تو یاد نہیں رہتی نا، پورے پورے پیراگراف تو یاد نہیں رہتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ طائران جناح میں تیری گفتگو، یا اللہ جنت کے پرندے بھی تیری باتیں کرتے ہیں. طائران جناح میں تیری گفتگو، گیت گاتے ہیں تیرے وہ خوش گلو، وہ اچھی آواز والے تیرے گیت گاتے ہیں. کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو. حق ہو یہ بھی اللہ کے نام ہے. اچھا مگر سب یہ کہتے ہیں لا شریک اللہ، لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ صفات میں نہ ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کی تربیت کی کہ
کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھو. اچھا انگلیوں پر پڑھو گے تو یہ گواہی دیں گے قیامت کے روز. اچھا کاؤنٹر بھی ہاتھ سے ہم چلاتے ہیں, وہ بھی گواہی دیں گے انشاءاللہ. تسبیح جو دانوں والی ہوتی ہے وہ بھی ہاتھ سے پڑھتے ہیں ہم. اچھا اب مزید جو حدیث کا حصہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی غافل نہ ہونا ورنہ تم رحمت سے بھلا دی جاؤ گی. اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر تم خدا کو بھول گئیں تو رب تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اگر اس کی رحمت چاہتی ہو اسے یاد رکھو. رب تعالیٰ بھول چوک سے پاک ہے, اس لیے بھلائی جاؤ گی کہ وہ معنی جو عرض کیے گئے یعنی رحمت سے دوری. رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میرے ذکر سے میں تمہیں یاد کروں گا اپنی رحمت سے. کیا بات. اچھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی شعر. گر تو خواہی زیستن اللہ تعالی علیہ فرما رہے اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی عزت سے گزرے, پاگل ہی ہوگا جو عزت نہیں چاہتا ہوگا. سب چاہتے ہیں عزت ملے گھر میں, دوستوں میں, خاندان میں, اور اسلامی بہنیں چاہتی ہیں کہ میکے سسرال دونوں جگہ عزت ملے. کیا طریقہ ہے؟ اللہ کو یاد کرے. عزت کون دلاتا ہے؟ ذلت کس کی طرف سے؟ ہاں اللہ کو یاد کریں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو مولانا روم فرما رہے ہیں اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی آبرو سے گزرے, عزت سے گزرے, ذکر او کن, ذکر او کن, ذکر او, اس کو یاد کر, اس کو یاد کر, اللہ کو یاد کر. کس کو یاد کرنا؟ جس نے بھیجا ہے. اس کو یاد کر جس نے بنائی کی طاقت دی ہے. اس کو یاد کر جس نے سننے کی طاقت دی ہے. اس کو یاد کر جس نے بولنے کی طاقت دی. سر سے پیر تک اس کی رحمتیں ہیں, صبح سے شام تک اس کی رحمتیں ہیں, اور سورج, چاند, ہوائیں, دن, رات, نعمتیں نعمت نعمتیں. اس کو یاد کر تو اللہ کریم ہم سے راضی ہو اور ہم اس کی یاد کریں. اچھا یہ کلمے جو ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, بڑے پیارے کلمات ہیں. میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات 4, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کی حمدیں تو بے شمار ہیں مگر ان کے اندر یہ افضل ہیں. افضل ہے. سبحان اللہ کے کیا معنی؟ میں اللہ تعالیٰ کو سارے عیوب سے پاک مانتا ہوں. یعنی میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں نا, کہتا ہوں میرے مالک میں تجھے ہر عیب سے پاک مانتا ہوں. الحمدللہ, تمام ہی تعریفیں رب تعالیٰ کی ہیں کہ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. اچھا لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ نہ پڑھے تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے. لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا اللہ, مگر اللہ. اچھا اللہ اکبر, اس میں اللہ کی کبریائی اور تمام مخلوق سے بڑے ہونے کا اعتراف. یعنی یہ 4 کلمات ہم نے جو کہے تو رب تعالیٰ کی جامع صفات ہم نے ادا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب کوئی کہے کہ سب سے افضل تو قرآن ہے, یہ کلمات کیسے افضل ہو گئے؟ اس بات کو مفتی صاحب نے لکھا میرات کی شرح میں. میرے ہاتھ میں جو فیضان حدیث جو ایپ ہے وہ میں نے کھولی ہوئی ہے. اللہ کرے اس ایپ کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں, پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے. رکھو رو قرآن و حدیث یار. اچھا اس میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اعتراض, سب سے افضل تو قرآن شریف ہے, یہ کلمات کیسے افضل ہو گئے؟ فرماتے خیال رہے 4 کلمات
قرآن شریف میں موجود ہے. اگلے 3 تو صراحتاً، چوتھا کلمہ اشارتاً اور معنن، اور یہ کلمات ہیں باقیات صالحات. وہ کیا ہوتا ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں. زیور باقی رہے گا؟ کپڑے باقی رہیں گے؟ ریال ڈالر باقی رہیں گے؟ زمین، پراپرٹی، مکان، کوٹھی، گاڑی؟ کچھ بھی نہیں. نیکیاں بدی ساتھ جائے گی. باقیات صالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی. کیا بات ہے. میرے مالک کی عطا ہے، جس کو بے جو شک، چاہے عطا بے شک. کرے. سبحان اللہ. جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. درست فرماتا ہے. تو آپ فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، جی ہاں. کسی شخص نے دیکھا، کہا سبحان اللہ، اس کو تعجب ہوا، تعجب ہوا. کیا شان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی نزول فرمائے. واہ. کہا تجھے اس پر تعجب ہوا کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت عطا کی، کتنی شان عطا کی؟ جی حضور. فرمایا تو نے جو سبحان اللہ کہا. سبحان اللہ کہا، واہ. اس کا ثواب میری پوری دنیا کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. اللہ. کس طرح؟ بادشاہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن سبحان اللہ باقی رہے گا. دیکھیں، نیکی باقی رہتی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی. بادشاہ دنیا میں نا، دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے. یہ نہیں رہے گی دنیا. دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، جب سے اللہ نے بنائی تب سے ہے، اور ہمیشہ رہے گی نہیں. جب تک ایک چاہے وقت آئے گا ختم آئے گا، قیامت آئے گی ختم ہو ختم ہو ڈسٹرو ہو جائے گا سب کچھ. تو نیکی جو اللہ کے لیے کی گئی، سبحان اللہ. مجھے دکھانے کے لیے آپ نہ نیکی کریں، میں آپ کو دکھانے کے لیے نہ کروں، اللہ کے لیے کروں. اللہ کے لیے کرے. اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا. اللہ کرے نفلی روزے رکھے، آمین آمین. کلمہ طیبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور تسبیح فاطمہ سوتے وقت، نمازوں کے بعد. اس کے فضائل پورے پورے باب ہیں، پورے پورے چیپٹر ہیں، پوری پوری کتابیں ہیں اس پر. اللہ کو یاد، اللہ کو یاد. اللہ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کریں. نیکیوں کا مہینہ، ہر مہینہ نیکیوں والا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب آ چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس میں ہمیں کثرت کے ساتھ نفلی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی چند نصیحتیں بیان فرما دیں. اصل میں 15 رجب آپ کی یوم وفات ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بیٹے ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے، سبحان اللہ. سید سجاد اسیر کربلا. اور وہ بیٹے ہیں امام حسین کے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا کے. یہ ان کی نسبت ہے. ان کے والد جو ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار جنت البقیع ہے، اور ان کے قریب ہی ان کا مزار پرانوار. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. سبحان یہ اللہ. تابعی بزرگ ہے، یعنی ایمان کی حالت میں جس نے کسی صحابی کی زیارت کی اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، وہ تابعی ہے. صحبت پائی صحابی کی. آپ نے حضرت انس بن مالک جن کی صحبت پائی، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان کی بھی صحبت پائی. اچھا، اللہ کی شان، آپ کی نسبتیں بڑی پیاری پیاری. آپ والدہ کی طرف سے، مدر کی طرف سے صدیقی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی مطلب. جی جی، واہ. اسی نسبت سے صدیقی کہلاتے ہیں نا. سبحان اللہ. جیسے فاروقی بھی ہوتے ہیں، عثمانی بھی ہوتے ہیں، علوی بھی ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ صدیقی ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو خاتون جنت سے، وہ سید ہے. اس کے علاوہ جو اولاد دیگر ازواج سے ہے وہ علوی کہلاتی. صحیح. اچھا، والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، سبحان اللہ. والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، اور آپ کو صادق کہا جاتا ہے، سچ بولنے والا. کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو لوگ آپ کو صادق کہنے لگے. 78 سال کی عمر پائی، اور نصیحتیں آپ کی کیا شان ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور محدث آپ کے شاگرد ہیں. صحیح. امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں. اتنی بڑی ہستی ہیں، صاحب علم ہیں، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی ہیں. اچھا، انہوں نے نصیحت چاہی.
اچھا دیکھیں یہ بھی ایک بزرگوں کا انداز ہے. آپ ان کی لائف ہسٹری پڑھیں. جی یہ بزرگ کسی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت مجھے نصیحت کریں, واہ کیا بات ہے, کسی بات کی, کسی خیر کی بات کی تاکید کریں مجھے. تاکید کریں. اچھا کہا سفیان 3 باتیں یاد رکھنا, ہم، اس پر عمل کرنا. فرسٹ, اللہ پاک تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے اور تم چاہو وہ نعمت تمہارے پاس عمر بھر رہے, اس پر زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو. واہ کیا بات. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. دوسری نصیحت, اگر محسوس کرو رزق میں تاخیر ہو رہی ہے, استغفار کی کثرت کر دو, یعنی کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ, مختلف کلمات ہیں, صرف استغفر اللہ بھی کہہ دیں تو یہ یہ بھی استغفار استغفار ہے. ہے. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے, تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. تیسری نصیحت, اے سفیان اگر تمہیں غم و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا پریشانی لاحق ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ, کثرت کرنا یہ خوشحالی کی چابی ہے. کیا بات ہے, یہ بھی ذکر اللہ ہے, جو تینوں نصیحتیں ہیں اس میں بھی ذکر اللہ ساری کرنے کے ذکر اللہ فرمایا. ہے واہ اور خوشحالی کی چابی سبحان اور جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ, لا حول ولا شریف جی, اللہ, سبحان اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مین ہم، مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں تیری توفیق کے بغیر نیکی نہیں کر نہیں سکتا, بے شک جب تک تو نہ بچائے میں گناہ سے نہیں نہیں بچ بچ سکتا. سکتا. اللہ اکبر. اپنی رب پر بھروسہ, اپنی رب کی یاد. تو اللہ سے بندہ مدد مانگ رہا ہے نا, یا اللہ میری مدد کر نیکی میں, یا اللہ مجھے شیطان سے بچا, نفس کے برے خیالات سے بچا. لا حول ولا قوت الا باللہ, خوشحالی کی چابی چابی. اور جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. واہ کیا یہ بات. کس کی نصیحت ہے؟ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہم وہ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں. عنہ کی نیاز بھی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ کریم نصیب فرمائے کہ یہ ہم کثرت کے ساتھ کیا کریں اور ان نصیحتوں پر عمل کریں گے, دین و دنیا کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. سید یہ کنڈوں کی نیاز کا آپ نے فرمایا, تو صرف کنڈوں کی نیاز ہی کرنی چاہیے یا ان بزرگوں کا ذکر خیر بھی کرنا چاہیے, ان کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے, اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, کیا فرمائیں گے؟ سب کرنا چاہیے. سب کرنا چاہیے. تو یہ کہاں سے سیکھیں پھر, جیسے مثال کے طور پر یہ سیکھنا چاہیں, پوچھنا چاہیں, جاننا چاہیں؟ کہ جی کنڈوں کی نیاز کہاں سے آئی؟ بھئی یہ اصال ثواب ہے. اصال ثواب قرآن و حدیث سے آیا ہے قرآن و حدیث. اور بزرگوں کے ذریعے سے آیا ہے. سبحان اللہ. جب ہم کسی بزرگ کی نیاز دلائیں گے, ان کو یاد کریں گے نہیں کریں گے؟ بالکل یاد کریں گے. اچھا لوگ پوچھیں گے, بچے پوچھیں گے کہ بابا کیا کر ہے, رہے ہیں؟ ہاں. امی ہے آج کیا یہ؟ ہاں. اور بڑی پیاری بات نگرانی شورا نے فرمائی کہ اسلامی بہنیں اپنے کچن میں عموماً فریج ہوتا ہے یا قریب جی. تر, اس پر لسٹ لگا لیں بزرگان دین واہ. کے ایام کی, کیا بات ہے. اس تاریخ پر یہ, اس تاریخ پر. اب کھانا جو گھر میں پک رہا ہے نا, اس پر ان بزرگ کی نیاز سبحان کی نسبت اللہ. کر دیں. واہ کیا امام بات. جعفر صادق کی نیاز ہے, ان کے سالے ثواب کے لیے. اچھا بچے پوچھیں گے ماما یہ کیا ہے, تو بتائیں بزرگ تھے, اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی سبحان تھے, اللہ. بہت بڑے عالم تھے, واہ سید تھے, کیا بات. امام حسین کی اولاد میں سے تھے, امام حسین کے پڑپوتے تھے, یہ واہ. بڑے ولی اللہ تھے. ہم ان کا نا سال ثواب کرتے ہیں, ان کو ثواب پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. بچوں کی تربیت بھی ہے, بچوں کی تربیت ہو ذہن گئی, سازی سال بھی ہے. ثواب بھی ہو گیا, بزرگوں کی نظر بھی ملے گی, اللہ کی نظر رحمت ملے سے. گی, توجہ ملے گی. ہمارے مرنے کے بعد نا بچے ہمارے یہ جاری رکھیں گے, ہمیں ثواب ملتا رہے گا. ملتا رہے گا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بزرگان دین کے ایام بھی منانے ہیں, ان کی یاد بھی کرنی ہے, اصال ثواب بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ الکریم سیرت بھی پڑھنی ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین. سیدی الحمدللہ ہم بچوں کو اخلاق سکھانے کے حوالے سے چند ایپیسوڈ سے ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ بچے بڑوں کی عزت نہیں کرتے. کیا وجوہات ہیں؟ مطلب آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے بڑوں کا ادب احترام وہ چیز نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی تربیت فرمائیے. دیکھیں کہ ون وے ٹریفک نہ چلائیں, دو طرفہ. دو طرفہ ہے. دیکھیں کہ عزت دو, عزت لو. عزت لو, عزت پاؤ. بالکل صحیح. وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی.
بچوں سے جیسے آپ پیش آئیں گے بچے آپ سے ویسے پیش آئیں گے. اچھا بچے نقالی ہوتے نہیں ہوتے؟ بالکل کرتے، جو ہم کریں گے وہ کریں وہ گے. کریں گے. اچھا ہوتا یہ کہ جو بڑے ہیں بچوں کے ساتھ ایک تو ان کو لفٹ نہیں کراتے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے بڑے ہیں عمر میں، یا بچے اور بچیاں، ان کے اندر انصاف کا معاملہ نہیں ہوتا. اچھا بچے نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، اس نے کسی کو میسج نہیں کرنا، کسی کو فون نہیں کرنا، مگر اللہ کریم نے اس کو بھی سمجھ تو دی عقل سمجھ تو ہے. جتنی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کون مجھ سے پیار کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ بچے کی اگر یہ عادت آپ نے ڈال دی کہ اس کو آپ نیم گرم دودھ پلاتے ہیں، جی. آپ ٹھنڈا پلا سکتے ہیں؟ نہیں پیے گا. نہیں پیے گا. اچھا آپ نے بچے کی عادت بنائی کہ وہ میٹھا دودھ پیتا ہے، سادہ پیے گا؟ نہیں پیے گا. نہیں پیے گا. جیسی عادت بنائے. اسی طرح بچہ سمجھ گیا اس کے بھی یہ کوئی اور نئی چیز ہے. اسی طرح ہمارا جو بچے کے ساتھ معاملہ ہے اور اس میں انصاف کا معاملہ نہیں ہے. بچے اور بچی کے درمیان یا چھوٹے اور بڑے بچے ہیں تو اس میں ایسا اگر معاملہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے پھر بچوں کے اندر آپس میں حسد پیدا ہو، جیلسی پیدا ہو جاتی. صحیح. اچھا آپ کو اندازہ ہوگا گھر میں اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں، ایک بچے کو آپ پیار کریں دوسرا بھی آئے گا بھگائے گا بالکل ایسے. ہاں کر کے وہ دوڑے گا. اچھا ایک بچے کو آپ بٹھا لیں دوسرا آئے گا، دوسرا بھی آئے گا. وہ یہ اٹھائے گا کہ مجھے اٹھا کے مجھے بٹھاؤ. بٹھائے. ہاں اگر نہیں اٹھائیں گے تو فیل تو کرے گا. اسی طرح بچے جو نا پھر وہ باقی ہو جاتے، آہستہ آہستہ یہ چیز پنپتی پختہ ہو جاتی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرے والد رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنا کچھ مال دیا تو میری والدہ حضرت عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ کر لیں. چنانچہ میرے والد مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا سرور کونین کا مطلب کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی وسلم. سرور مانے سردار، کونین کا مطلب دونوں جہاں. دونوں جہاں، دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ اللہ کی عطا سے. سبحان اللہ. اچھا پوچھا کیا تم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے؟ والد محترم نے عرض کی نہیں. فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو. یہ سن کر واپس لوٹے اور وہ صدقہ واپس لے لیا. تو والدین کو دینے میں، پیار کرنے میں، اپنے ساتھ چمٹانا بچوں کو، اپنی اولاد ہے، اپنے پھول ہے، پھول سے سب پیار کرتے ہیں. اچھا اس میں برابری کرنی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی برابری کرو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس کا بچہ آ گیا. اس شخص نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، اپنی ران پر بٹھا لیا. اس دوران اس کی بچی بھی آ گئی جسے اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا. بوسہ نہیں لیا، گود میں نہیں بٹھایا، سامنے بٹھایا. اللہ اکبر. میرے نبی، سونے نبی، پیارے نبی، مکی مدنی اچھے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان دونوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ ایک بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوٹ کیا، دوسری بات نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی، تیسری بات تربیت، تربیت ہاتھوں ہاتھ تربیت، بالکل تربیت. تو اب بچی اپنی مرضی سے بچی بنی ہے، اللہ پاک نے اللہ نے بنائی ہے نا، اللہ نے پیدا کی. اس کا قصور کیا ہے بیچاری کا؟ کیوں نہیں پیار کرتے اس سے؟ تو بچے اور بچی میں برابری، برابری یا پھر بچی کو ترجیح. صحیح. کیوں ترجیح دینی ہے تو پھر بچی کو دے. بچی کو دے، بچی کو دے. بچی کا دل چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب ہے اس طرح ہے. اچھا جو اپنے بچیوں کو اگنور کرتے ہیں نا، لیکن مانے بچیاں دروازے کے پیچھے جا کے روتی ہیں، پردے کے پیچھے جا کے روتی ہیں، یہ ان کے آنسو دنیا آخرت میں ہمیں برباد نہ کر دیں. ان کو پیار کریں. اور جو رشتے عورتوں والے ہیں نا، صحیح، بہن، بیٹی، ماں، پھپھی، خالہ، نانی، دادی،
یہ بڑے نازک رشتے ہیں. ہم، یہ عورتیں جلدی راضی ہو جاتی، ناراض بھی بڑی جلدی ہوتی ہے. صحیح. ان سے تو بنا بنا کے کے رکھے، رکھے، بنا کے بنا کے رکھے رکھے. کہ ناراض نہ ہوں، ناراض نہ. تو بہرحال بچیوں کا خیال رکھیں اور والدین بچے کو بہت لاڈ پیار کریں اور بچیوں کو لفٹ نہ کرائیں تو یہ اچھی بات نہیں. ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک گھرانے میں بیٹا پیدا ہوا، سب کی آنکھوں کا تارا، ہم، اور پہلا بچہ پہلا بچہ زیادہ پیارا لاڈلا ہوتا ہے. ہوتا ہے. ہم، والدین جان چھڑک رہے ہیں. کچھ عرصے بعد اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. اب سب توجہ بچی کی طرف چلی گئی اور چھوٹا بچہ ذرا زیادہ پیارا لگتا ہے کہ یہ جینون کھلونا جو ہے نا، یہ اس کا پلاسٹک کا نہیں ہے، کسی اور چیز، یہ اصلی کھلونا ہے. دیکھو وہ چل پھر رہا ہے، بولتا ہے تو بہت پیار آتا ہے. اچھا، اب بیٹا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے لفٹ نہیں مل رہی، پہلے ساری اسی کو ملتی تھی، اب مل نہیں رہی. تو اب مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہا. احساس بڑھتا گیا. یہ احساس بڑھتا بڑھتا ٹرانسفر ہوا بغض و کینے میں، حسد میں. اب وہ مارتا ہے بہن کو، اس کو تنگ کرتا ہے، حالانکہ بچے ہیں یہ. اچھا، والدین نے سمجھا کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے. کئی سال گزر گئے. آخر کار ایسا واقعہ ہوا کہ پورا شہر ہل گیا. وہ کیا ہوا؟ بھائی نے گھر والوں کو بتائے بغیر چھوٹی بہن کو کہا کہ چلو میں آپ کو گھمانے لے جاتا ہوں، آپ کو سیر کراتا ہوں. سائیکل پہ بٹھایا، نہر کی طرف لے جا کر بہن کو نہر پہ دھکا دے دیا. بھیا بھیا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اب وہ اس کے ساتھ ساتھ نہر میں پانی کے بہاؤ پر چل رہا ہے تاکہ یقین ہو جائے اس کے ڈوبنے کا. جب تک ڈوب نہیں جاتی واپس نہیں جاؤں گا. اچھا، ڈوب گئی بیچاری. گھر لوٹ کر آیا، بڑا خوش ہے کہ اب تو مجھے پیار کریں گے سارے. وہ جو پیار تقسیم ہوا تھا نا، اب وہ ایک ہی طرف بدلہ ہو لے جائے لیا گا. اس نے. ہم، اچھا، گھر والے پریشان، بچی کہاں گئی؟ اعلانات شہر میں، وہ چھان بین ڈھونڈ رہے ہیں، پولیس کو اطلاع کی. تو جب تحقیق کی تو بچے نے تیسرے دن خود کہا کہ میں نے اس کو یوں یوں کیا. اور والدین تو سکتے میں آ گئے، بھائی بیٹی تو چلے گئی، اب یہ بچہ اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. تو خیر بات چلی تھی کہ اولاد سے برابری، اولاد کی یہ بھی تربیت ہے. وہ جب اولاد جو ہے آپس میں لڑتے ہیں یا ماں باپ کا عزت ادب نہیں کرتے، ادب عزت نہیں کرتے، اس کی ایک بیسک ریزن، ایک بنیادی وجہ جو یہ بھی انصاف ہے، نہ ہونا. انصاف. تو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اللہ پاک نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. فیشن اور پردے کے تعلق سے کچھ دنوں سے ہم وہ چل رہے ہیں اور رجحان اتنا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بس وہ کیا کہیں کہ ہی ہے شی ہے، ہم، پہچان مشکل ہو فرق گئی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ بڑے بڑے بال دونوں طرف ہی ہیں. اب بعض نے تو پونیاں بھی کی ہوتی ہیں، مطلب اتنے بڑھائے ہوتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کہ کون ہے بھائی. وہ ایک اس ٹائم پہ گئے تھے بیرون ملک کسی دعوت اسلامی کے دینی کام کے لیے، جی تو وہ کیوں لگی ہوئی تھی، لائن لگی ہوئی جی، تھی. تو آگے اب ہی ہے شی ہے، اللہ جانے پتہ ہی کون نہیں ہے، ہے. سمجھ نہیں آ رہا. تو اپنے آپ کو بچائیں قریب ہونے سے، نظروں کو بچائیں سب. وہ پتہ نہیں 1-2 گھنٹے کے بعد پتہ چلا یہ مرد ہے. یہ مرد ہے بیچارہ عورتوں کے گیٹ اپ میں. اچھا، اب مرد بھی لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، بالیاں پہنے ہوئے ہیں، بال کندھوں سے نیچے جا رہے ہیں، ہیئر بینڈ، پونی ٹیل جس کو کہتے ہیں. عورتیں جو ہیئر اسٹائل مردوں جیسا وہ بال اوپر کر رہی ہیں، مردانی طرز کے جیکٹ، پینٹ، شرٹ. پہچان جو ہے وہ مٹتی جا رہی. ہم، یاد رکھیں کہ یہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد عورت کی مشابہت کرے، عورت مرد کی مشابہت کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والوں اور عورتوں میں سے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والیوں پر لعنت فرمائی. اللہ اکبر. لعنت مینس رحمت سے اللہ دوری. کی رحمت سے دوری.
حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ایک عورت مردانہ وضع کی جوتی پہنتی ہے، اس کے جو شو ہیں، اس کے جو جوتے ہیں وہ مردانہ ہیں۔ مردانہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی وضع اختیار کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں سے ان کے طریقے، ان کے چلنے، آواز بلند کرنے، اس کی مثل دیگر باتوں میں مشابہت اختیار کرے۔ وہ فیشن جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ جائز فیشن اختیار کرے، صحیح۔ ناجائز یہ تو ایک بیسک چیز ہے کہ خواتین جو ہیں اگر کرنا ہے تو جائز خواتین والا فیشن اختیار کریں گی، اور اگر مرد حضرات ہیں تو وہ فیشن کا سنت پر عمل کریں۔ فیشن کو سمجھے زینت ہے، تو زینت جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں جائز زینت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور اسلام۔ یہ نیک خواتین، الحمدللہ عورتوں پر اسلام نے جو احسانات فرمائے ہیں اس پر آپ ذکر خیر فرما رہے ہیں پچھلے چند ایپیسوڈ سے، شمار ہی نہیں، شماری نہیں۔ سب پر اللہ رسول کا احسان ہے۔ بے شک بے شک۔ اسلام سے پہلے ماں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے پاس جو دولت ہے اس کو چھین لیا جاتا تھا۔ اسلام نے ماں کو وراثت میں چھٹے اور تیسرے حصے کا حقدار قرار دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اس کا بیان ہے۔ تو اللہ پاک نے ماں کو وراثت کا حقدار قرار دیا، تو ماں حقیقی ہے، ستیلی ہے، دونوں ہی وراثت کی مستحق ہیں۔ مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ رسالہ ہے، اس کو اگر پڑھیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو انشاءاللہ وراثت کے تعلق سے کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ اچھا، باپ کے فوت ہونے کے بعد اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے باپ کی وراثت میں ستیلی ماں کا حصہ نہیں۔ اسی طرح ماں اگر اپنے شوہر کے فوت ہونے پر دوسری شادی کر لے تب بھی وہ پہلے شوہر کی میراث میں حقدار رہے گی۔ صحیح۔ تو جو غیر اسلامی معاشرے ہیں اس میں تو ماں کی کیا حالت ہونی ہے۔ اسلام نے ماں کو عزت دی۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیں کہ کتے اپنے ساتھ ہیں، ماں اولڈ ہاؤس میں ہے، اوہو، کتوں کو اپنے ساتھ سلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے۔ بڑے والدین اولڈ ہاؤس میں۔ جی، تو اسلام نے ماں کو عزت دی ہے، ایسی عزت کہ کسی بھی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وقت قلیل ہے تو میں حوالہ صرف دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ ماں باپ کا احترام کرنے کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر بیان ہے، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، انہیں نہ چھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایسی زبردست تعلیمات ہیں، سبحان اللہ۔ ماں کی عزت جو ہے یہ قرآن و حدیث سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم دین اسلام کو سیکھیں، فالو کریں، نہیں اور ڈانٹنا، سخت بات کرنا، جھڑکنا، بدتمیزی کرنا نہیں۔ اف کہنے سے بھی سمجھیں کہ کسی کے رپلائی میں جو سخت کلمات کہیں نا سب سے ہلکا ہے اف، اوہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے اللہ اکبر، کہ اللہ۔ بیٹا وہ تو یہ اللہ رسول کے نافرمان ہے، ماں کے سامنے ایسے کہتا ہے۔ اف کہنے کی اجازت نہیں، ایسا نہیں کہ اف کہنے کی اجازت نہیں بلکہ اور بدتمیزی کرو نا، ہلکے سے ہلکا بدتمیزی کا جملہ لفظ زبان پر لانے کی اجازت نہیں۔ تو اسلام نے ماں کو عزت دی ہے۔ کیا بات ہے، کیسا زبردست احسان ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، بلا شبہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، جی سیدی، بچوں کے حوالے سے ماشاءاللہ پچھلے ایپیسوڈز میں فرما رہے تھے، جو بچے دنیا میں نئے نئے آتے نا بھائی، تو ان کو نہلایا جائے تو یہ سکون فیل کرتے ہیں، جیسے ہم غسل کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ تو ایک وقت طے کر کر بچوں کو وہ کوشش کریں کہ روزانہ نہلائیں، اور نہلانے میں جو احتیاط کرنی ہے، صابن، بیبی شیمپو، باتھ ٹب ہے،
مگا ہے، تولیہ ہے، جو جو بعد چیزیں میں چاہیے ہوں کپڑے، وہ پہلے سے رکھ لیں. ایسا نہیں کہ بچے کو وہ رکھا ہوا ہے پانی وانی بہا دیا، اب سردی کے اندر تو اور بھی آزمائش ہوگی، اب بعد میں ڈھونڈ رہے ہو فلاں کدھر رہے گی، فلاں چیز کدھر ہے، فلاں. بھئی پہلے سامان رکھ لیں. جیسے ہی بچے کو نہانے سے فارغ ہوں تو فوراً اس کو وہ کپڑے وغیرہ پہنا دیں. اچھا، نہلانے سے پہلے پانی کتنا گرم یا ٹھنڈا یہ ضرور چیک کرنا چاہیے تاکہ بچہ آزمائش میں نہ آ جائے. بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں چھوٹے بچے تو، بالکل ان کی نازک جلد ہوتی ہے. جلد بہت نازک ہوتی ہے اور بہت جلد وہ اثر لیں گے. اچھا، اور چھوٹے بچے کو پانی سے بھرے ٹب میں بٹھا کر نہیں نہلانا چاہیے. تو چھوٹے سے اگر وہ سلپ ہو گئے اس کے اندر اور ماں کہیں اور متوجہ ہو گئی تو اس کے اندر ڈوب جائیں گے اور ان کے وہ آکسیجن نہیں آئے گی تو ان کے ہلاکت ہو سکتی ہے. استغفر اللہ. اس میں احتیاط کرو. اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہیں کہ بچہ خود ہی وہ کرولنگ کرتا ہوا ادھر گیا اور ٹب کے اندر گر گیا، یا بالٹی سے ٹکرا کر سر کے بل گیا، اب وہ خود اٹھ نہیں سکتا تو وہیں اس نے دم توڑ دیا. تو اس میں اس چیز میں بھی بہت احتیاط کی جائے. اچھا، دودھ پیتے بچے ہیں تو ان کی جلد کو رگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں بھی احتیاط کریں. نرم ہاتھ کے ساتھ اس کو صاف کریں، اور بعد میں جو ٹاول یوز کرنا ہے تو اس میں بھی بہت آہستگی کے ساتھ. اچھا، اور صابن، شیمپو، اس میں احتیاط ناک آنکھ کے لحاظ سے کرنی ہے کہ اس کے منہ میں یا آنکھ میں ناک میں چلا گیا تو بیچارہ آزمائش میں آ جائے، روئے گا بیچارہ وہ تو، اور کیا کرے گا، تھوڑی بتائے گا نہیں. تو اس لیے اس پر بھی احتیاط کی جائے. اگر ناک میں، نتنوں میں، آنکھوں میں کچھ ہے تو اس کو کاٹن کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ اس کو صاف کر لیا جائے. اور جو بھی جسم کے جوڑ ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، وہاں بھی اچھی طرح سے وہ ہاتھ پھیر کر صفائی کر لی جائے کہ وہاں پوری طرح سے پانی نہیں پہنچتا. اچھا، جیسے ہی بچے کو نہلا لیا، اب خشک کپڑے سے اس کو صاف کر کے اب وہ جلدی سے خشک کپڑے میں اس کو لپیٹ دیں، ورنہ بچہ بے چین ہوگا اور اس کو ٹھنڈ بھی لگ سکتی، بیمار بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے جسم پر کچھ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہلکا ہلکا کچھ آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں، اس کو سکون ملے گا. اور اگر بچوں کو دھوپ لگوائیں تو یقین مانے بہترین نشو و نما ان کی ہوگی، وٹامن ڈی ملے گا. مجھے کسی نے بتایا ایک بچے کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے، ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ بچوں کو دھوپ لگواتے ہیں؟ کہتے جی نہیں. کہتے اس کو دھوپ لگوائیں. انہوں نے بچے کو دھوپ لگوائی، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہو گئے بغیر کسی میڈیسن کے. تو بچوں کو دھوپ، مگر ظاہر ہے کہ بچے ہیں نا، ان کے مطابق جب وہ بے چینی فیل کر رہے ہیں پھر اٹھا لیں. اور دھوپ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی ہے. تو برحال بچے کو وہ بہت دیر تک نہیں اور بہت زیادہ بھی نہلانا نہیں، نہلانے کے فوراً بعد اس کو صاف بھی کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پر عمل بھی کریں. مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا، پابند شریعت